بڑی عید کے بڑے مزے، مہمان اور میزبان بدل گئے، دعوتیں جاری، خواتین نے کچن کے مورچے سنبھال لیے، رنگ رنگ کے پکوانوں کی تیاری، بریانی، ٹکا بوٹی، سیخ کباب اور دیگر ڈشز کی خوشبو آنگن مہک اٹھے۔ مٹن، سجی، قورمہ، کڑاہی، کوفتے بھی پکوان کا حصہ، نمکین کڑاہی، دم پخت اور مزے مزے کے پکوانوں کا سلسلہ چلنے لگا۔ ڈاکٹرز کا شوگر اور دل کے مریضوں سمیت شہریوں کو زیادہ گوشت سے احتیاط کا مشورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے رابطہ، صدر ان کے اہل خانہ اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو بھی فون، قطر کے امیر اور عوام کو عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور تجارت کو فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ اسحاق ڈار نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، UAE، مصری اور ایرانی ہم منصب سے رابطے کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تمام رہنماؤں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی، غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ غزہ میں امن و امان، علاقائی سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی دھمکی کھلی جارحیت ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا۔ سنتاز معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ بلاول بھٹو کی وفد کے ارکان کے ہمراہ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا خطے میں بھارتی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ حالیہ مارکہ حق نے بھارت کی نام نہاد عسکری قوت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ پالیسی بنانے پر زور۔ بھارت کی طرف سے پانی بند کرنے کی دھمکی ایٹمی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ مڈل انسٹیٹیوٹ واشنگٹن میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو کا بڑا بیان، کہا ہم پہلے بھی واضح کر چکے پانی کی ترسیل روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا۔ امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں بلاول کا کہنا تھا، پاک بھارت جنگ کے بعد خطہ پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا۔ امریکی کوششوں سے سیز فائر ہوا لیکن امن نہیں۔ بھارت امن کی امریکی صدر کی کوششوں کو سبوتاژ نہیں کر سکتا۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ حجاج کرام منا میں آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں مصروف، حجاج عبادات اور ذکر و اذکار میں مشغول۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا حج بیت اللہ کے لیے آئے مسلم قائدین کے اعزاز میں ظہرانہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی شرکت، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی شرکت۔ محمد بن سلمان نے آنے والی شخصیات کو خوش آمدید کہا اور عالمی اسلام کے مسائل وحدت اور اتحاد سے حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ظہرانے سے مفتی اعظم فلسطین اور وزیر اوقاف شام نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر دارالحکومت میں زیرو ویسٹ آپریشن کامیابی سے جاری۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈرون کیمروں سے صفائی آپریشن کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ قربانی والے مقامات کی فوری صفائی کے ساتھ ارکے گلاب اور فینائل سپرے کے علاوہ چونے کے چھڑکاؤ کا عمل بھی جاری۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 17,500 ارب روپے تجویز۔ بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی گئی۔ منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 5 سے 7.5% اضافے کی تجویز شامل۔ چین نے بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ پابندی لگنے کے بعد بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار۔ چین اقدام بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گیا۔ آٹو انڈسٹری میں چین پر انحصار نے بھارت کو بے بس کر دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں پر مظالم میں کمی نہ آ سکی۔ عید کے دنوں کے دوران اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں شدت آ گئی۔ چند گھنٹوں کے دوران فضائی بمباری کے نئے سلسلے کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلاء کے احکامات بھی جاری۔ اسرائیلی فورسز کے حملے میں ایک ہی گھر کے 16 افراد سمیت 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کے تازہ حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 27 مئی سے رفح میں امدادی مرکز پر اسرائیلی حملوں میں
100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। भारतीय पायलट की नाअहली, रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर को उड़ते ही सड़क पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। लैंडिंग के बाद भी हेलीकॉप्टर काफी देर तक हिचकोले खाता रहा। पायलट को मामूली चोटें आईं, हेलीकॉप्टर में मौजूद दूसरे अफराद महफूज रहे। कोलंबिया में सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। दारुल हुकूमत बोगोटा में हुए कातिलाना हमले में सदारती उम्मीदवार मैगॉयल शदीद जख्मी हो गए। जख्मी मैगॉयल को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की बाज़ मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटे में दीर, सवाब, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला, जुज़वी अबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। जिला खैबर में गुज़श्ता रात आंधी, बारिश और यालाबारी। मुतादिद मकामात पर घरों और हुजरों की दीवारें गिर गईं। इलाका मलिक दीन खेल में मकान मुनहदिम। सोलर पैनल टूटने से लोगों का लाखों रुपए का नुकसान। नदी नालों में तुग़यानी के बाद पानी घरों में दाखिल। और पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप खेलने की पेशकश ठुकरा दी। स्टार फुटबॉलर ने म्यूनिख में तस्दीक करते हुए कहा, उन्हें कई क्लबों से दावतें मौसूल हुई, मगर तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी को मद्देनजर रखते हुए इन पेशकश को मुस्तरद करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से राब्ता। सदर उनके अहले खाना और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी को भी फ़ोन। कतर के अमीर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक़ डार ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान, यूएई, मिस्री और ईरानी हम मनसब से राब्ते किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत की। गज़ा में अमन व अमान, इलाकाई सलामती और उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।